الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث شریف کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں حضرت نے قتل امام حسین اور شہادت امام حسین سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔
اور وہ یہ کہ بے شک قتل حسین کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے اور ایک گرمی ہے کہ جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ عرض کیا گیا کہ پیغمبر نے اس حدیث میں قانون ظرف و مظروف کو اجرا کیا ہے۔ جس طریقے سے الگ الگ مظروف کے لیے الگ الگ ظروف کا انتخاب کیا جاتا ہے اور جیسا مظروف ہو اسی اعتبار سے اس کے لیے ظرف معین کیا جاتا ہے۔ یہ میں کل آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے بھی ظرف اور مظروف کے قانون کو اس حدیث میں اجرا فرمایا۔ ظرف کیا ہے؟ حرارت شہادت امام حسین، یہ مظروف ہے۔ اور ظرف کیا ہے؟ قلب مومن۔ پیغمبر نے اس حرارت کو مومن کے قلب میں محفوظ فرمایا ہے۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حرارت مومنوں کے دلوں میں پائی جائے گی۔ میں اس کو اسی سال کراچی میں ایک جگہ پر کہہ چکا ہوں، مجبور ہوں کہ پھر آپ کے سامنے عرض کروں کہ لفظ قلب جو استعمال ہو رہا ہے اس جگہ پر، اس سے مراد یہ دل نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے، کیونکہ یہ تو نہ گرمی کا احساس کرتا ہے، نہ سردی کا احساس کرتا ہے، نہ اس کا کام ہے۔ یہ دل کا کام ہے صرف خون کو پمپ کرنا اور اعضاء کے لیے آگے بڑھانا، اس سے زیادہ کوئی کام دل کا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک پمپ لگایا ہے انسان کی باڈی میں کہ جس کے ذریعے سے خون تمام اعضاء تک پہنچ سکے، وہ پمپ کرتا ہے خون کو۔ بس محبت کا تعلق نہ دل سے ہے، نہ نفرت کا تعلق دل سے ہے، نہ کسی چیز کا ایمان کا تعلق دل سے۔ دل سے مراد یہ نہیں ہے، نہ اس میں کیا، اس میں محبت سے کیا ربط ہے اس کا، نفرت سے اس عضو بدنی کا کیا ربط ہے اسے۔ میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے تو دل سے کیا مطلب محبت کا؟ محبت کے آنے سے دل بڑا ہو جائے گا، محبت نکل جائے گی تو چھوٹا ہو جائے گا، کچھ ایسا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے میرے ہاتھ میں، تو آپ ہنسیں گے کہ ہاتھ سے محبت سے کیا ربط ہے، محبت ہاتھ میں آتی ہے۔ تو جس طرح سے محبت ہاتھ میں نہیں آتی اسی طرح محبت دل میں بھی نہیں جاتی۔ لیکن یہ کنایتاً کہا جاتا ہے چونکہ دل عضو اصلی ہے انسان کے بدن میں اور تمام اعضاء کو خون پہنچاتا ہے، تمام اعضاء کے لیے رزق پہنچاتا ہے انسان کے بدن میں، لہذا کنایہ ہوتا ہے حقیقت انسانی کی طرف، کنایہ ہوتا ہے نفس ناطق بشر کی طرف، کنایہ ہوتا ہے نفس انسانی کی طرف، کنایہ ہے روح انسانی کی طرف۔ اسی لیے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ نفس و روح و قلب و عقل سب ایک چیز ہے، اسی کو عقل کہتے ہیں، اسی کو روح کہتے ہیں، اسی کو نفس کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔
ایک معنوی چیز ہے انسان کے اندر. انسان اگر آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے زندہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے. جیسے عرض کر چکا ہوں لیکن یہاں مضمون کے اعتبار سے مجھے عرض کرنا پڑے گا. ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے. مادی یہی جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. آپ جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنے جسم کے اعتبار سے دکھائی دے رہے ہیں، یا آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے جسم کے اعتبار سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کی روح کو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ میری روح کو دیکھ سکتے ہیں. روح انسان کو نظر نہیں آتی ایک دوسرے کی، کم از کم ہم جیسے لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہم جیسے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اس کے جسم و جسمانیات سے بس، لیکن جسم خود کچھ نہیں ہے. جسم ایک وسیلہ ہے، جسم ایک ذریعہ ہے، جسم ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی تمام تر چیزوں کو کسب کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ روح دیکھتی ہے آنکھ کے ذریعے سے. کان نہیں سنتے بلکہ روح سنتی ہے کان کے ذریعے سے. زبان نہیں بولتی بلکہ روح بولتی ہے زبان کے ذریعے سے. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ اگر زبان خود بولتی ہو تو روح کے نکلنے کے بعد بھی بولے. اگر آنکھ خود دیکھتی ہے تو روح کے جدا ہو جانے کے بعد بھی دیکھے. لیکن یہاں پر پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ پلٹ کے یہ بھی کہیں گے کہ پھر تو روح بھی بیکار ہے کہ اگر روح خود دیکھ سکتی ہے تو جسم سے الگ ہونے کے بعد بولے یا جسم سے الگ ہونے کے بعد دیکھے. دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی؟ اب وہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ دیکھتی ہے کہ نہیں؟ دابیں گے نہیں دیکھتی جو کہ مر گیا انسان. لیکن ایسا نہیں ہے، روح دیکھتی ہے. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ روح اس جسم کے بغیر بھی دیکھتی ہے لیکن متوجہ نہیں ہے. ذرا سی آپ توجہ کریں، آپ کو بات واضح ہو جائے گی. مثلاً آپ سب نے خواب دیکھا ہوگا اس سے پہلے، اور جس نے نہ دیکھا ہو خواب آج جا کے رات میں خواب دیکھے. خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بدن یہاں سے وہاں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے ساری چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کو ایک پوری دنیا ہے جو خواب میں دکھائی دیتی ہے. کون دیکھتا ہے؟ یہ آنکھ تو بند رہتی ہے. اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن بالآخر ایک صاحب تھے جو چشمہ لگا کے سوتے تھے. ان سے پوچھا خیریت کا؟ نہیں، میری آنکھیں کمزور ہیں، مجھے خواب صاف نہیں دکھائی دیتے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. کسی انسان کو خواب میں چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے اس بدن سے. جی اس کو غلط نہیں سمجھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ تعلق نہیں ہے اس بدن سے. میں ممبر کے ادب کے مطابق آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ آپ دیکھیے جنگل میں مثلاً آپ نے دیکھا ہم ایک جنگل میں ہیں، جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، اچانک شیر نے دوڑایا اور کسی درندہ صفت جانور ہمارے پیچھے لگا کوئی اور ہم بھاگے تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، پھر اس پہ پیر بھی نہیں اٹھتا ٹھیک سے خواب میں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ایسے خواب نہیں دیکھے؟ ہم نے تو دیکھے. جلدی جلدی کسی مصیبت سے بھاگ رہے، اچانک گڈھے میں پیر پڑا اور گرے اور آنکھ کھل گئی. اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو پسینہ اس بدن سے نکل رہا تھا. پسینہ اس بدن سے نکلا، جبکہ نہ یہ بدن بھاگا ہے، نہ دوڑا ہے، نہ پریشان ہوا ہے، کچھ نہیں. پھر اس سے پسینہ کیوں نکلا؟ کیا یہ بدن کنیکٹ تھا اس سے؟ وہ بدن دوڑ رہا تھا، یہ تو بستر پر لیٹا تھا اے سی میں. وہ دوڑ رہا تھا جسم جس کو ہم خواب میں دیکھ رہے تھے. کہ جب وہ دوڑ رہا تھا تو پسینہ اس سے کیوں نکلا؟ اگر اب اچھا آپ بیٹھ جائیے اے سی میں، ابھی بیٹھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، پسینہ نکلے گا آپ کے؟ اچھا آپ سوچتے رہیے کہ مجھے شیر دوڑا رہا ہے، مجھے شیر دوڑا رہا ہے، پسینہ نکلے گا؟ خوب نہیں نکلے گا. کب نکلے گا؟ جب کوئی ایکٹیویٹی سامنے آئے، کچھ ایک چیز، کوئی حرکت، کوئی حقیقت سامنے آئے. اور وہاں تو آپ تو نہیں دوڑ رہے تھے، دوسرا بدن دوڑ رہا تھا جو خواب میں دیکھ رہے تھے. یہ پسینہ اس سے کیوں نکلا؟ کہ اس بدن کو اس بدن سے کوئی چیز تھی جو کنیکٹ کیے ہوئے تھی.
اس کنیکشن دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اسی کا نام تو روح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کم از کم اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ہم اور آپ جیسے کہ روح بھی اگر چاہیں تو ایک وقت میں 2 بدن لے سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر ہماری اور آپ کی بھی روح چاہے تو ایک وقت میں 2 بدن۔ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ کہتا ہے وہ جسم جسے آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی، وہ بھی ایک جسم ہے، ایک حقیقت ہے، صرف تصور و تخیل نہیں ہے۔ فلسفے کی زبان میں جسم مثالی ہے۔ قبر سے جو جسم شروع ہوگا اس کو جسم برزخی کہتے ہیں۔ علماء نے بیان دیا اور فلسفے نے بھی اس کو بیان کیا اور عرفاء نے بھی اسے بیان کیا، اور بعض لوگوں نے اس جسم کو دیکھا بھی ہے، لوگوں کے لیے مکاشفے میں دیکھا ہے، سامنے دیکھا ہے، اسے جسم برزخی کہتے ہیں۔ قیامت میں جو جسم سامنے آئے گا وہ جسم عقلی ہوگا۔ ہیں سب جسم لیکن اپنی کیفیت سے بدلتے ہوئے۔ یہ جسم جو ہے یہ مادی ہے، اس کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن جسم مثالی کو وقت درکار نہیں ہے، فوری جاتا ہے۔ اسی طرح جسم برزخی ہے، اسی طرح سے اس سے زیادہ لطیف جسم عقلی ہے جو قیامت میں نظر آئے گا ایک دوسرے کے لیے۔ بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے، فلسفے کی بحثیں ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ روح اس بدن کی محتاج نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ روح اس بدن کی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے وجود میں اگر چاہے تو دوسرا بدن لے لے، وہ اپنے وجود میں اگر چاہے تو دوسرا جسم لے لے، لیکن چونکہ ہم انسان مادی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اسی مادی اور مادیات و میٹیریلزم میں ہمیں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، لہٰذا ہماری روحیں مقید ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں ایسے افراد گزرے ہیں اور ہیں، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ گزرے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، اور ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر چاہیں تو اپنی روح کو جسم سے خارج کر لیں، اور جب روح جسم سے خارج ہوتی ہے تو ایک جسم چاہیے، اسی کو جسم مثالی کہا جاتا ہے، اسی کو جسم برزخی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، روح اپنے وجود میں جسم کی محتاج، جسم اپنے وجود میں روح کا محتاج ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ فوقیت حاصل ہے روح کو جسم پر۔ روح اگر ہے تو جسم حرکت کرے گا، اگر روح سے جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا تو جسم اپنی حقیقت کو کھو دے گا۔ اسی کو آپ رکھ دیجئے کچھ دن تک، 2-4 دن میں بدبو آنے لگے گی جسم سے۔ عزیز ترین لوگ بھی اس جسم کے پاس نہ جا سکیں گے جس سے روح کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگوں کو اس طرح سے، کافی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کچھ خاصان خدا ہیں کہ جو قبر کے اندر بھی اسی طرح سے محفوظ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سے کہی جانے والی بات اگر آپ کہیے تو میں پھر کہوں آپ سے، اور اگر آپ بغیر کہے سمجھ جائیں اے جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے، اے جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے، گر یہ در نہ ملتا تو تیرے سجدے در بدر ہوتے۔ مولا کائنات کی ذات عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روح اپنے وجود میں اپنے وجود میں
اس جسم کی محتاج نہیں ہے. جسم محتاج ہے روح کا اپنے وجود میں. یعنی اگر رشتہ منقطع ہو جائے روح سے تو جسم متعفن ہو جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. جسم بدبودار ہو جاتا ہے روح سے منقطع ہو جانے پر. روح ہے جو جسم کو اسی طریقے سے باقی رکھے ہوئے. اصل حقیقت انسان کی روح ہے. اور یہ بھی عجیب ہے. انسان یعنی جیسے لگتا ہے کہ شعوری طور پہ اسی طریقے سے ہے, ادراکی طور سے. میرا ہاتھ, میرا پیر, میرا کان, میرا منہ, میرا سر, میرا وہ. خود میرا کون؟ سب کچھ تو میرا ہے. میں کون ہوں خود بھی جانتا ہے میں کوئی اور ہوں. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ. اصل انسان کی حقیقت روح پر ہے. اور ابھی وقت نہیں ہے اور نہ موضوع میں گنجائش ہے کہ میں اس سلسلے پر گفتگو کروں. صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا جو کہ موضوع میں موجود ہے کہ اصل حقیقت انسان کی روح پر ہے, جس سے ہم اور آپ سب بحمدللہ باقاعدہ غافل ہیں. کسی کو ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہے اپنی روح کی طرف. اب یہاں پہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ موضوع پھر طولانی ہو جائے گا. جس طریقے سے جسم ہے اسی طریقے سے روح ہے. جیسے جسم صحت مند ہوتا ہے اسی طریقے سے روح بھی صحت مند ہوتی ہے. جیسے جسم مریض ہوتا ہے ویسے روح بھی مریض ہوتی ہے. جو جس جسم کے لیے ہیں وہی بات چیزیں روح کے لیے بھی ایک پوری فہرست ہے. لیکن ساری کی ساری انسانیت اس سے تقریباً غافل ہے. بہرحال اب اس کو اس وقت نہیں عرض کیا جا سکتا. لیکن انسان کا قیام روح پر ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جو آواز دی کہ ابن آدم خلقتم للبقاء لا للفنا. اے آدم کی اولاد تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو, باقی رہنے کے لیے, فنا ہونے کے لیے نہیں. خود یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ انسان کی حقیقت جسم نہیں ہے. چونکہ جسم کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کل من علیہا فان, جو بھی زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے. یعنی زمین و زمینیات کو فنا ہونا ہے. لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ روحانیات فنا ہو جائیں گے. جو چیزیں زمینی ہیں وہ فنا ہوں گی. روح زمینی نہیں ہے, روح مادی نہیں ہے, روح معنوی ہے, اسے فنا نہیں ہے. یہ باقی رہنے والی ہے. جسم رہے یا نہ رہے روح کو رہنا ہے. جسم کے لیے کہا کہ ہم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, ہم نے اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے اور اسی میں تمہیں واپس کر دیں گے. لیکن انسان کی حقیقت صرف مٹی نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. جسم و جسمانیات کو فنا ہو جانا ہے, جسم و جسمانیات کو مٹ جانا ہے, روح نہیں مٹتی. اسی لیے آپ دیکھیے آپ کو کوئی ایسا عقل مند نہیں ملے گا جو مردے سے باتیں کرے. دیکھا اب تک آپ نے کسی کو؟ کوئی مردے سے باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اسمع افہم, سن اور سمجھ. یہ کون ہے جو مر گیا؟ دیوانے ہو گئے, مر گیا یہ. یا تو یہ کہیے کہ مجبور ہے, قدرت نے کہہ دیا, جانے کیا کہہ دیا آپ کر رہے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے. اگر اسلام نے حکم دیا ہے تو کوئی راز ہے. اس کے معنی اسمع افہم, سن اور سمجھ. یہ سنے گا بھی, یہ سمجھے گا بھی. کیسے کہ جسم مرا ہے, روح نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. روح کو فنا نہیں ہے. اصل حقیقت انسان کی روح پر ہے. توجہ کیجئے, قلب سے مراد ہے روح انسانی. عجب بات ہے. قلب سے مراد ہے روح انسان. پیغمبر نے ظرف و مظروف کے قانون کو اجرا کیا. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً
فی قلوب المومنین، حسین ابن علی کے قتل کی گرمی اور حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے، یعنی مومنوں کی روح میں ہے، یعنی انسان کی روح کا رشتہ حرارت قتل حسین سے ہے۔ دنیا سے یہی تو غلطی ہوئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ جسم کو مار کے حرارت ختم کریں گے، وہ سمجھی تھی جسم کو مار کے حرارت کو مٹا دیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہاں سن دیکھ رہے ہو، دیکھو ہم نے کہا کیا ہے، حرارت قتل حسین روح انسانی پر ہے، روح مومن پر ہے، جب تک یہ روح باقی رہے گی حرارت قتل حسین باقی رہے گی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، جب تک یہ روح ہے انسانی باقی ہے اس وقت تک حرارت قتل حسین باقی ہے۔ اور بس اس سے زیادہ میں گزارش نہیں کروں گا، ورنہ باتیں بھی اس جگہ پر اور بھی ہیں۔ ہم جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ امام حسین پر رو بھی رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، تعزیہ رکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پیغمبر کہہ رہے مومن کے قلب میں یہ حرارت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کافر کے قلب میں یہ حرارت موجود ہے۔ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ اصل میں کسی مظلوم کو رو رہے ہیں، امام حسین کو نہیں، وہ کسی بے کس کا ماتم کر رہے ہیں، وہ کسی غریب الوطن کو رو رہے ہیں۔ لیکن امام حسین پر رونا اور کسی مظلوم پر رونا بہت فرق ہے۔ پیغمبر نے یہ اصل پیغمبر کے نے کہا نا آپ سے کل کے تھوڑے سے لفظوں میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں اس خاندان کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا انا لقتل الحسین المظلوم، حسین مظلوم کے قتل کی وجہ سے نہیں کہا، انا لقتل الحسین العطشان نہیں، پیاسے نہیں، انا لقتل الحسین الغریب نہیں، انا لقتل الحسین، امام حسین کے قتل کی وجہ سے، یعنی مظلومیت کو ہٹاؤ، بھوک و پیاس کو ہٹاؤ، خود حسین قتل ہوا ہے۔ توجہ کیجیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر امام حسین بھوکے اور پیاسے نہ ہوتے پھر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے تھی۔ کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے ہزاروں بار اس واقعے کو سنا ہے۔ جناب آدم سے پروردگار عالم نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پروردگار عالم نے جناب آدم نے پروردگار عالم سے کچھ کلمات کو لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کے ذریعے سے دعا کی، مالک کی بارگاہ میں پروردگار نے بازگشت کی، توبہ کی جناب آدم کی طرف۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ساق عرش پر وہ کلمات رونما ہوئے۔ جناب آدم نے انہیں دیکھا، مختلف ضبط ہیں اس فقرے کے، میں ایک ضبط سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب آدم نے دیکھا لکھا ہوا تھا الہی انت المحمود بحق محمد، انت العالی بحق علی، انت الفاطر بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ یہ جناب آدم نے کلمات جاری کیے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں ان ناموں کے ذریعے سے۔ ابھی آدمی وجود میں نہیں ہے، آدم ہے صرف۔ بس جیسے ہی زبان پر لفظ حسین جاری کیا، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، یہ جملے ہیں، جیسے ہی زبان پر لفظ حسین جناب آدم نے جاری کیا، ایک گرم حرارت محسوس ہوئی قلب میں، اور ایک غم طاری ہوا عجیب سا، اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ یہ حسین کا کیا ہوا؟ کہ اس کے زبان پر آتا ہی تو دل بھر آیا۔
جناب جبرائیل نے پورا واقعہ بیان کیا، یہ کون ہے، کیا ہوگا، کون ان کے ساتھ جائے گا، کون شہید ہوگا، کون قتل کرے گا، سب بیان کر دیا اسی وقت۔ ابھی آدمی وجود میں نہیں آیا ہے، آج جناب آدم وجود میں آئے ہیں، جناب آدم بھی رو رہے ہیں، جناب جبرائیل بھی رو رہے ہیں۔ پہلا خطیب پہلی مجلس ہے کائنات کی، جتنا ہمیں پتا ہے، اس کے پہلے ہو تو ہمیں نہیں معلوم۔ پہلی مجلس کائنات کی خطیب کون؟ جناب جبرائیل۔ سننے والا کون؟ جناب آدم سلام اللہ علیہ۔ دیکھ، ابھی تو امام حسین پیاسے نہیں ہیں، ابھی تو امام حسین بھوکے نہیں ہیں، ابھی تو امام حسین غریب الوطن ہے، ابھی تو دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ابھی۔ یہ اور بات ہے کہ جناب آدم کے پہلے موجود ہیں، لیکن ابھی تشریف تو نہیں لائے کائنات کے اندر، اس کے باوجود دل پر وہ اثر ہوا۔ کیوں؟ یہ ہے حرارت قتل حسین۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ انا قتیل العبرا لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا، میں کشتہ جور و جفا ہوں، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ خود فرما رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، بس یہاں بہت سی باتیں کہنا تھی لیکن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کون سا رشتہ ہے جو حسین ابن علی کے غم کا ایمان سے جوڑا ہے پیغمبر نے، اس پر کبھی غور کیجئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کیفیت بھی دوسروں جیسی ہو۔ کون سا وہ رشتہ؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت ہے۔ اب بس اب آخری جملے توجہ کیجئے، حرارت اور ایمان دونوں مقولہ بالتشکیک ہے منطق کی زبان میں، دونوں میں درجات پائے جاتے ہیں۔ ساری حرارتیں، ساری گرمیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک شم میں جو حرارت ہوتی ہے وہ دوسری ہے، ایک جو دوسرے کرنٹس ہیں، الیکٹرک کرنٹ ہیں، ان میں جو حرارت ہے وہ دوسری ہے، سورج میں جو حرارت ہے وہ دوسری ہے، جو برق گرتی ہے آسمان سے جو آتی ہے بادل سے وہ دوسری حرارت ہے، سب کی حرارت الگ الگ ہے، یعنی حرارت میں درجات پائے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت ایمان میں ہے درجات کی، کوئی 8 درجے کا مومن ہے، کوئی 9 درجے کا مومن ہے، کوئی 10 درجے کا مومن ہے، کوئی 1-2 درجے پر مومن ہے۔ جتنا ایمان بلند ہوتا جائے گا اتنا حرارت زیادہ محفوظ ہوتی جائے گی۔ یعنی ایک پہچان بتائی ہے پیغمبر نے مومن کے لیے کہ کیسے ہوگی حرارت تو کہاں محسوس ہوگی۔ اب اس سے بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے صرف اشارتاً بیان کروں گا، باقی تفصیل کبھی پھر انشاءاللہ۔ سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون، انما یعنی بس مومن یہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ انما المؤمنون، بس مومنین وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، توجہ کیجئے کہ صرف مومنین وہ ہیں کہ جب خدا کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب خدا ذکرہ 2 ترجمے ہوں گے، یا جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے یا جب خدا کی یاد آتی ہے ان مومنین کو، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہی روحانی کیفیت۔ اب اس پر کتنی چیزیں ہیں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اب وہ آیات چاہے آفاقی ہو یا آیات انفسی ہو یا آیات قرآنی ہو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں، جو اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہر ایک صفت پر رک کر کے بحث ہونی چاہیے۔
الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اتنی تاکید، تعجب ہے، اتنی تاکید، انما سے شروع ہوئی آیت، پھر کہتی اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں وہ مومنین حقیقی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل یہی ہے وہ مومنین حقیقی، یعنی پروردگار عالم نے مومنین کی پہچان بتائی ہے قرآن مجید میں کہ مومن کہا کسے جاتا ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہم اس حرارت کو محسوس کرتے جائیں گے، اور جب ایمان کے اضافے کے ساتھ، اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، جب ایمان کے اضافے کے ساتھ یہ حرارت محسوس ہوگی تو پھر عزا رسمی نہ رہے گی، ایمانی بن کر کے سامنے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آج کیا توجہ کریں آپ، آج آخری رات ہے نا ایام عزا کی، آخری رات ہے آج۔ ایک دن تھا کہ جب یہ سوچ رہے تھے کہ آج محرم کا چاند نکلے گا، اور آج آخری رات۔ کتنی مجلسیں ہوئیں ان 2 مہینے 8 دن میں، کتنی مجلسوں میں ہم گئے، کتنی مجلسیں ہم نے پڑھیں، کتنی مجلسوں میں شرکت کی۔ آج کی رات حساب لینے کی رات ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ یہ دسترخوان حسینی آج سمیٹا جا رہا ہے۔ جس دسترخوان حسینی پر ہم اور آپ بیٹھے تھے، استفادہ کر رہے تھے، آج یہ سمٹ رہا ہے۔ کتنی ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، تبدیلی کوئی اور نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا حسینی بنایا۔ یا میں نہیں سوچنا چاہیے؟ خدا شاہد میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنی تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ اچھا کچھ نہ سوچئے، چھوڑیے ساری چیزوں کو، کم از کم وہ تو سوچیں جو اصحاب حسین کربلا میں سوچ رہے تھے۔ جو اصحاب حسین کربلا میں سوچ رہے تھے وہ بھی سوچنا نہیں چاہیے ہمیں۔ کیا سوچ رہے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سوچنے والے کا جملہ زبان پر آ گیا، وہ مجھے یاد ہے۔ کون سا جملہ؟ 17 تیر سینے کے پار ہیں۔ کس کے؟ جناب سعید کے۔ کب؟ جب امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نماز ظہر میں۔ تیروں کو روکا ہے، ایک بھی تیر مولا کے لگنے نہیں دیا سعید و زہیر نے۔ اور جب امام حسین کی نماز تمام ہوئی تو سعید چکرا کے زمین پر گرے۔ امام حسین قریب آیا کہ سعید کا سر زانوں پہ لیا۔ جناب سعید نے جملہ کہا، ارضیت منی یا مولانا۔ اے میرے مولا، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ الرضیت منی یا مولانا۔ آیا آج کی رات جناب سعید کے اس جملے کو دہرانے کی رات نہیں ہے؟ کہ آج تاریکی میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، جہاں کوئی دیکھنے والا سننے والا نہ ہو، اور اپنے امام حسین کے مرقد کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور پوچھیں الرضیت منی یا مولانا۔ اے میرے مولا، اتنی مجلسیں پڑھی ہیں، آپ راضی ہوئے؟ اے فرزند رسول، اتنی مجلسوں میں گیا ہوں، آپ راضی ہوئے؟
اے فرزند رسول اتنی سینہ زنی کی آقا آپ راضی ہوئے؟ سچ بتاؤ عزیزو کیا یہ رات اس چیز کی نہیں ہے آخری رات ہے میرے مولا؟ نہ جانے کون اگلے سال ہوگا دوبارہ فرش عطا کیجئے۔ یہ وہ عزائے ایمانی جسے پیغمبر نے فرمایا۔ بس میں تمام کر رہا ہوں، سوچ کے اور بھی کچھ آیا تھا لیکن اب آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے، بس اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث جو میں نے کہی تھی جلدی سے بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ مومن کے لیے امام عسکری علیہ السلام فرماتے علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں امام عسکری کے زبان میں۔ علامات المومن خمس، 5 علامتیں ہیں، کون کون سی؟ صلاۃ 51 51 رکعت نماز۔ 11ویں امام نے فرمایا مومن کی پہلی علامت 51 رکعت نماز، 17 واجب ہے، 34 مستحب ہے نماز شب۔ یہ علامت ہے، مومن کی پہچان ہے۔ پہچان وہ ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ رہے، ہم جیسے لوگ تو یہیں سے غائب۔ صلاۃ 51 ایک، دوسری علامت زیارت الاربعین، روز 40 امام حسین کی زیارت چاہے جا کر کے ہو یا دور سے ہو فرق نہیں پڑتا۔ والتختم فی الیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی، والتعفیر فی الجبین، خاک پر سجدہ کرنا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز کے ساتھ کہنا۔ یہ 5 علامتیں شیخ عباس قمی نے بھی اس کو لکھا مختلف مقامات پر مفاتیح میں کہ یہ 5 علامتیں امام عسکری نے بتائیں، جس میں پہلی علامت صلاۃ 51 ہے، 51 رکعت نماز ہے، مومن کی علامت ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں حرارت قتل حسین قلب مومن پر آئے گی، اور مومن کی علامت ہے امام عسکری بتا رہے ہیں، وہ امام عسکری جن کی آج شب شہادت ہے۔ بس میں اسی جگہ امام کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہ گئی، یہ موقع کی نزاکت بھی نہیں ہے۔ امام سے معذرت کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں بس 2 جملے کہہ کر کے، عزیزو یہ میرا وہ امام تھا اور یہ آپ کا وہ غریب امام تھا جس کو اس جرم میں زیادہ سزا دی گئی کہ انہی کا بیٹا مہدی ہے۔ اگر امام زمانہ صرف اسی کو یاد کر کر کے زندگی بھر روئے تو کم نہیں، جن کو اسی چیز نے بہت زیادہ ستایا کہ انہی کا بیٹا مہدی ہے۔ سب جانتے تھے، جتنے بنی امیہ تھے، جتنے بنی عباس کے حاکم تھے، سب کو پتا تھا کہ پیغمبر کے 12 جانشین ہوں گے، جن کا پہلا علی بن ابی طالب، جن کا آخری مہدی۔ گنتے چلے آ رہے تھے، پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے پھر علی سجاد، 5ویں محمد باقر، 6ٹھے جعفر صادق، 7ویں موسیٰ کاظم، 8ویں علی رضا، 9ویں محمد جواد، 10ویں علی نقی، 11ویں حسن عسکری کا انہی کا بیٹا مہدی ہو۔ 3 طاغوت کے زمانے کو امام نے در کیا۔ آپ کو معلوم ہے امام کی امامت کتنی ہے؟ دور امامت کتنا ہے امام کا؟ سب سے کم کل 6 سال، کل 6 سال امام عسکری نے امامت کی ہے ظاہراً۔ اپنے بابا کی ولادت کے بعد، اپنے بابا کی شہادت کے بعد امام عسکری 254 سے 260 تک، 254 ہجری میں 10ویں امام کی شہادت ہوئی سامرہ میں۔ اپنے باپ کے ساتھ سامرہ گئے ہیں تو پھر وطن نہیں دیکھا۔ از اول بچپن سے ہی قید رہے۔ آپ کو معلوم ہے امام ہادی کو جب سامرہ بلایا گیا تو یہ قید تھی کہ امام کے اب بیٹا ساتھ آئے، یعنی بیٹے کو ساتھ میں کیوں بلایا جا رہا؟ چونکہ پتا ہے کہ انہی کے بیٹے سے مہدی ہوگا۔ ساتھ بلایا، اپنے باپ کے ساتھ رہے، سامرہ وطن سے دور، سامرہ میں اپنے بابا کے ساتھ رہے، پھر وہیں رہے، وطن نہیں آئے، مدینے نہیں آئے۔ تنہا وہ امام جو حج کے لیے نہیں گیا امام عسکری ہے۔
اتنی زیادہ مشقتیں، 3 زمانے طاغوت کے دیکھے، معتز، محتدی اور معتمد۔ معتمد ملعون نے آپ کو زہر دیا، 4 سال معتمد کے قید میں رہے، زندان میں ہے، کبھی زندان میں اس زندان سے اس زندان، اس زندان سے اس زندان، چونکہ جس زندان میں جاتے ہیں زندان بان کو آپ پہ ترس آتا ہے۔ 2 لوگوں کو خاص کر کے لگایا گیا کہ جتنی اذیت دینا ہو دینا ان کو۔ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھے، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ کیا کروں؟ یہ وہ انسان ہے جو دن بھر روزے سے ہے، رات بھر مصلی عبادت پر ہے، اور جب ہماری طرف نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو ہمارا بدن لرزنے لگتا ہے۔ علی بن اوطاش جو دشمنان آل محمد میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، اس کے قید میں امام کو دیا گیا، 2 دن نہیں گزرے تھے کہ بدل گیا۔ اللہ رے امام عسکری کی جلالت، عمر کتنی ہے؟ وقت شہادت کل 28 سال۔ صرف اسی جرم میں آپ کو زیادہ اذیت دی جا رہی ہے کہ انہی کا بیٹا مہدی ہوگا جو تمام دنیا کے ظالموں کا تختہ پلٹ دے گا۔ اسی جرم میں آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کوئی عورت حاملہ نہ ہونے پائے، آپ کی کوئی زوجہ اگر ہو تو دشمن کو فوراً بتایا جائے، لیکن اللہ رے انتظام الہی، اس کو اپنی حجت کو بھیجنا تھا۔ واللہ متم نورے، خدا اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ اس نے امام زمانہ کو غیب سے ہی بھیجا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ نرجس حاملہ ہے۔ امام نے اپنے بہن سے کہا آج آپ یہی رکیے گا۔ کہ خیریت کیا ہوا؟ کہا نرجس کے پتروں سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ کہ لیکن میں تو کوئی علامت نہیں دیکھ رہی۔ کہ نہیں آپ رکے، آنے والا آئے گا۔ یہ مظلومیت ہے امام عسکری کی، یہ مظلومیت ہے امام عسکری کی کہ بچے کی ولادت کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ 2 امام ایسے گزرے ہیں جن کے صرف ایک بیٹا ہے، نہ کوئی دوسرا بیٹا، نہ کوئی دوسری بیٹی۔ کون؟ یا امام رضا یا امام عسکری۔ امام رضا کے صرف ایک بیٹا امام محمد تقی، اور امام عسکری کے صرف ایک بیٹا امام زمانہ۔ مختلف زندانوں میں ہیں، مختلف قید خانوں میں ہیں، مختلف نظر بندیوں میں ہیں، دشمن چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بچہ آنے نہ پائے۔ اسی عالم میں امام کو زہر دے دیا گیا۔ چند دن تک امام زہر کے اثر سے تڑپے ہیں۔ ابوالعدیان کہتا ہے مولا نے مجھے مدائن بھیجا کچھ خطوط لے کر کے، کہ اس کو لے کر کے مدائن جاؤ اور وہاں سے جواب لے کر کے آؤ۔ ابوالعدیان تم 15 دن کے بعد واپس آؤ گے، جب واپس آؤ گے نا سامرہ تو میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس تمام کر رہا ہوں، آپ بہت رو لیے، میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہوگی۔ ابوالعدیان رونے لگا، کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا میں تم جب قریب آؤ گے تو میرے جنازے کو رکھا ہوا دیکھو گے۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ امام کے کوئی اولاد بھی ہیں، امام کے کوئی بیٹا بھی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابوالعدیان نے گھبرا کے پوچھا اے مولا ایسے عالم میں آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ کا جو ناموں جو خطوط کے جواب کو تم سے مانگے وہ امام ہوگا۔ کہا مولا کوئی اور نشانی بتائیے، کہا جو میرے جنازے پر نماز پڑھائے گا وہ امام ہوگا۔ کہا مولا کوئی اور نشانی بتائیے، کہا جو ہمیان کی خبر دے وہ امام ہوگا۔ امام ابوالعدیان کہتا اس کے بعد روبے امامت مانے ہوا، میں زیادہ نہ پوچھ سکا، چلا گیا۔ جب 15 دن کے بعد آیا تو وہی عالم دیکھا۔ بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں نیوز تمام ہو گئی۔ آج کی تاریخ کی دوسری خصوصیت بھی ہے جسے بیان نہ کر پاؤں گا، آپ نے پہلے کی مجلس میں سن لیا ہے۔ یہ کل 8 ربیع الاول ہے نا، کل قافلہ مدینے پہنچ رہا۔ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس حوالے سے،
سن لے، جب یاد آئے گا تو روئیے گا، سوچئے گا جتنے مسافر دنیا میں ہیں سارے مسافر جب سفر سے وطن آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جتنے قافلے زیارت کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، جب وطن آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، صرف یہی ایک ایسا ابو الادیان واپس آیا، کیا دیکھا؟ امام عسکری کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہے، بالکل اسی طرح کا منظر جیسے امام نے بتایا تھا، بس دو جملے مشکل سے عزیزوں کا قریب گئے تو کیا دیکھا؟ امام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، باہر آ کے بیٹھ گئے لوگ جعفر کو، امام عسکری کے بھائی کو، جن کو جعفر کذاب بھی کہا گیا، جعفر تواب بھی لکھا گیا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جعفر کو مبارکباد دے رہے ہیں امامت کی، ان کو تسلیت بھی دے رہے ہیں اسے اور مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ اس نے سوچا اگر یہ امام ہوئے تو امامت کا تو حال خراب ہوگا، جا کر کے سلام کیا، تہنیت دی، کھڑا ہو گیا، سوچ رہا انہوں نے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے ہم سے تو کوئی سوال نہیں کیا، خاموش ہے۔ اس کے بعد کنیز اندر، غلام اندر سے آیا عقید اور کہا چلیے جنازہ آمادہ ہے، نماز پڑھائیے، کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا، جب منظر دیکھا نماز جنازہ کے بعد غلام آیا اور آ کر کے اس نے مجھ سے سوال کیا، اس کا جواب کا ان خطوں کے وہ میں نے بیان کر دیے، بعد میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں، قم سے ایک قافلہ گیا تھا، اپنے ساتھ خطوط لے کر کے گیا تھا، اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر کے گیا تھا، اس کو پوچھا وہ علامت بھی بتا دی، تیسری علامت جو نماز جنازہ کی تھی وہ یہ تھی، میں نے دیکھا غلام آیا کا چلیے بھائی کا جنازہ تیار ہے، نماز پڑھائیے، جعفر جلدی جلدی چلے، پیچھے پورا قافلہ ہے، سامر راکے شیعہ موجود ہیں، امام کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے آ کر کے جعفر کھڑے ہوئے، تکبیر کہنا چاہتے تھے، ایک بچہ ظاہر ہوا، 5 سال کا بچہ، تاریخ نے پہلی نماز دیکھی، امام زمانہ یا آپ کے بابا کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، آقا پرسہ قبول کرو مولا۔ 5 سال کا بچہ، گندم کو چہرہ، گھنگرالے بال، جلدی جلدی آیا، آگر کے جعفر کے دامن کو تھاما، کھینچا، تاخر یام انا حق بالصلاۃ علی ابی، اے چچا ٹھہرو، میں حقدار ہوں اپنے باپ پر نماز پڑھنے کا۔ یہ کہہ کے کھڑا ہوا آگے، 5 سالہ بچہ، اللہ اکبر، باپ پہ نماز پڑھ لی، مجلس تمام ہو گئی، آواز دوں گا مولا، اے مولا، 5 سال میں یتیمی تھی، بہت سخت ہے آقا، مگر باپ کے جنازے پر نماز پڑھ تو لیا آپ نے، ہائے سید